اپنے بھولے ہوئے سب کو یاد کرو، وہ سبق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق سکھا کے گئے تھے، پہلی صدی کے اندر جو صحابہ کا ذہن بنایا، جو صحابہ کو ترتیب سکھائی، جو صحابہ کی تربیت کی، آؤ اس تربیت کی طرف، وہ تربیت قرآن میں موجود ہے، قرآن کی طرف رخ تو کرو۔ تو انہوں نے جب منہ پھیر لیا، آیات سے کنارہ کشی کر لی، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ اس طریقہ سے پکڑتا ہے نافرمان قوموں کو۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ نے جو بیان کیا ہے کتاب کے اندر، یہ کتاب والا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس میں شک نہیں کرنا، اس میں شک نہیں کرنا، مارے جاؤ گے۔ شک کرو گے، شک والا آدمی کتاب کو پڑھتا ہی نہیں، شک والا آدمی آیتوں کو یاد ہی نہیں کرتا، شک ہے اسے پتہ نہیں یہ سچی ہے یا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی، کیونکہ اس نے دعوت دینے کا ذہن بنایا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آیات کو یاد کرنے کے لیے ذہن بنا لو کہ ہم نے آیتوں کو یاد کرنا ہے، پھر اپنے ساتھیوں کو سکھانا ہے، پھر اس دعوت پر لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، اس دعوت کو لے کر ہم نے چوکوں چوراہوں میں جانا ہے، مستوں سے یہ آواز نکلے گی، اس آواز کو میدان میں لے جانا ہے، جہاں ہر فرقے کا آدمی ہوگا وہاں کھڑے ہو کے جب یہ بیان کرے گا نا، پھر پتا چلے گا کہ ہر فرقے کو رد کرنا ہے کس آیت سے، کون کون سی آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، اس میں ہر فرقے کے لوگ ہوں گے، ان فرقوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ روکیں گے میرے بھائیوں پھر جان چھوٹے گی، ورنہ عذاب میں تو وہ کشتی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، وہ کشتی ڈوب جائے گی اگر نیچے والوں کو نہ روکا، اوپر والے تماشا دیکھتے رہیں نہ روکیں تو وہ کشتی ڈوب جائے گی، اس لیے روکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کہیں نہ آ جائے۔ ہم نے روکنے والوں نے بھی نہ روکا تو کون روکے گا پھر؟ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری سچی جماعت ہے، ہم حق والے ہیں، وہ بھی نہ روکیں، کون روکے گا پھر؟ وہ بھی آیتیں یاد نہ کریں، آیتیں کون یاد کرے گا؟ وہ بھی شرک اور کفر کو رد کرنے کے لیے آیات حفظ ہوں گی تو لوگوں کو روکیں گے نا۔ اگر آیتیں نہیں ہیں، کوئی کہ جی میں مفہومی طور پر دعوت دیتا ہوں، وہ میرے بھائیو مفہومی طور پر کوئی نہیں مانتا، وہ کہتا آیت دکھاؤ۔ اگر وہ حق کا متلاشی ہے تو آیت مانگے گا، اور اگر کوئی فرقہ پرست ہے، ان کا جو ہے مسلک پرستوں کا کوئی رہنما ہے، بڑا ہے، طاغوت ہے، وہ بھی آیت مانگے گا، کہے گا پہلے آیت کو صحیح پڑھو قرات کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ صحیح کرو۔ تو اگر قرات کے ساتھ آیت بھی نہیں آتی، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیو دعوت تو رک گئی، دعوت نہیں چلے گی آگے۔ دعوت کو چلانے کے لیے پہلے تلفظ کو صحیح کرنا، آیات کو قرات کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کا ترجمہ پیش کرنا، پھر دیکھیں دعوت پوری دنیا پر کیسے جائے گی۔ یہ سارے طاغوت جتنے ہیں اللہ کے باغی اور نافرمان، سب گھٹنے ٹیک جائیں گے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ اوپر چڑھتے ہیں، سر پر آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے مالک نے کیا قانون سازی کی ہے؟ سورۃ الانعام یہ 153 نمبر آیت، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرنی ہے۔ قانون آ گیا، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستوں سے اللہ نے روک دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ جتنے راستے، جتنے مسلک، جتنے فرقے دنیا میں آئیں گے، ان کی پیروی کرو گے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے، اللہ ان کو پکڑے گا۔ اور پکڑ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دل پر مہر لگ گئی، کانوں پر مہر لگ گئی، اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، جو سورہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت کے اندر ہے کہ ایک شخص خود طاغوت بن گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں طاغوت ہوں۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ طاغوت بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑا صحیح کہہ رہا ہے، تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کا غلام ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اکڑ گیا، اس کی غلطی بتلائی، اکڑ گیا، اس کا شرک بتلایا، اکڑ گیا، اس کا تکبر بتلایا، اکڑ گیا، اس کی ریاکاری بتلائی، اکڑ گیا۔ دیکھا، نفس کو الہ بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بڑا کتنا زبردست نکتہ ہے، اللہ نے علم والے کو گمراہ کر دیا ہے۔ علم والا گمراہ ہے، کیسے گمراہ ہوا؟ علم والا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے آگے پڑھو پتہ چلے کیسے گمراہ ہوتا ہے علم والا۔ فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ،
وجعل علی بصرہ غشاوہ، کیا قرآن نے کیسے پردے اٹھائے ہیں کہ علم والا گمراہ، مولوی گمراہ، مفتی گمراہ، کیسے گمراہ؟ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ اس کو توحید والی آیت نظر ہی نہیں آتی، اس کو شرک والی آیات نظر ہی نہیں آتی، اس کو طاغوت والی آیات نظر ہی نہیں آتی۔ سارا قرآن پڑھ گیا، سارے قرآن کی تفسیر بھی لکھ گیا، سارے قرآن کی تشریح بھی کر گیا، طاغوت والی آیت سمجھ ہی نہیں آئی۔ تہجد بھی پڑھتا ہے، 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا بھی رہا ہے، لیکن طاغوت کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا تو یہ ایمان کی قریب بھی نہیں آیا، تہ تک کیسے جائے گا؟ تہ تک تو وہ جائے گا طاغوت والی ساری آیتوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرے گا، ایک ایک آیت کو سمجھے گا، پھر اسے پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی جماعت کا کیا انداز ہوتا ہے اور صحابہ کرام کا کتنا مضبوط ایمان تھا ان آیات کو دیکھنے کے بعد۔ اور آج کے دور میں بھی جن لوگوں نے طاغوت کی تحقیق کی ہے وہ کتنے اللہ کی کتاب کے قریب ہیں اور اللہ کی کتاب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دوسروں تک دعوت پہنچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، بڑا ضروری سبق ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اور راستوں پر نہیں چلنا، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے، ان کے علم کے خزانے جو ہیں ان کی طرف نہیں جانا، قرآن نے روک دیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی طرف تم نے نہیں جانا، روک دیا اللہ نے۔ جو راستے قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن سے پھیرنے والے ہیں، نبی کی سنت سے پھیرنے والے ہیں، بدعات کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، فرقہ پرستوں کی طرف جا رہے ہیں، جن پر اللہ کا قہر و غضب آئے گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگائے گا۔ یہ دوسرے راستوں کی طرف جانے کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگائے گا، ان کے کانوں پر مہر لگے گی، ان کی آنکھوں کے آگے غشاوہ، کیا ہے غشاوہ؟ پردے آگے، پردے آگے۔ سارا قرآن پڑھ گیا، نظر کچھ نہیں آیا۔ غشاوہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، فرمایا اب کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ مہر بھی اللہ نے لگائی، کان بھی اللہ نے بند کیے، دل بھی اللہ نے بند کیا، آنکھوں کے آگے پردہ بھی اللہ نے ڈال دیا۔ اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس مفتی صاحب کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اس شیخ الحدیث کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ایک مسلک کے شیخ الحدیث ہے میرے بھائیوں، ہر مسلک کے شیخ الحدیث، ہر مسلک کے فرقے، ہر مسلک کے مفتی، ہر مسلک کے علامے، ایک کے علامے ہوں تو آپ کو بات سمجھا بھائی یہ جماعت ہے، اس میں سارے علامے اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں سارے مفتی ہیں، باقی سارے فرقے جاہل ہیں۔ ایک سے بڑھ کر دوسرا مفتی مقابلے میں آتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے جو مہر لگ گئی۔ اللہ فرماتا ہے دیکھا یہ کیسا مشرک، یہ کیسا مشرک اللہ نے پکڑوایا۔ ظاہری شرک اس کا نظر نہیں آتا، اس کے اندر سے وہ تکبر، وہ غرور، وہ بڑائی اس کے اندر سے نہیں جاری۔ تو نہ جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے تینوں راستے، جن راستوں سے ہدایت کو لیا جاتا ہے، وہ تینوں راستے بند کر دیے۔ فرمایا فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، بس اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یعنی مالک کائنات نے یہ اپنا قانون پیش کیا، اپنا فرمان پیش کیا، احکم الحاکمین کا فرمان آ گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میری نصیحت ہے، اس نصیحت کو مان جاؤ۔ یہ نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے، میرے بندوں میں نے تمہیں بنایا ہے کہیں اور راستوں پر چل کر اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہونا۔ اور اللہ کے عذاب کی یہ شکل ہے، کسی کو اگر مال و دولت زیادہ دے دیا جائے اسی میں وہ گمراہ ہو جائے، اور کسی کو تھوڑا دیا وہ تھوڑے میں گمراہ ہو گیا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکا اللہ کی آزمائش کو، بیماری کو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ فرمایا یہ میری آزمائش تھی، پکڑنے کی ایک آزمائش تھی، لیکن پاس ہونے والے گئے جنت کے اندر اور فیل ہونے والے گئے آگ کے اندر۔ میرے بھائیوں، کسی کو صحت مل گئی، کسی کو جوانی مل گئی، کسی کو حسن مل گیا، اس تکبر اور غرور نے اس کو قرآن نہیں سمجھنے دیا، قرآن کے قریب نہیں آنے دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس کی آزمائش تھی، یہ جوانی اس کی آزمائش تھی، یہ حسن اس کا آزمائش تھا، یہ مال و دولت اس کی آزمائش تھی، اور یہ غربت بھی اس کی آزمائش ہے، یہ بیماری بھی اس کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں جو قرآن کی باریکی میں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کی آزمائش ہوئی ہے،
اور جو دوسرے ہوتے ہیں باغی اور نافرمان، وہ دنیاوی نقشے کو دیکھ کر اکڑتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں،